مجھ سے کہیں زیادہ ضرورت اس روٹی کی آپ کو ہے۔ اس نے روٹی بچے کی ماں کو دی اور ماں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل برین ٹرین تعلیم۔ آج ہم پھر سے ایک کہانی سنا رہے ہیں اور اب تو ہم شروع کرتے ہیں آج کی کہانی ڈھول، دا ڈرم۔ اردو کہانی فرزانہ کی زبانی۔ دا ڈرم انگلش میں ہے اور ڈھول کہتے ہیں ہم اردو میں اسے۔ تو کیا ہوا اس کہانی میں؟ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ انڈیا میں ایک غریب لڑکا اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک دن اس کی ماں نے لڑکے سے پوچھا، کیا تمہیں بازار سے کچھ چاہیے؟ کسی بھی چیز سے زیادہ مجھے تو بس ایک ڈھول چاہیے۔ ماں نے بازار میں کچھ غلہ فروخت کیا، یعنی دانے فروخت کیے، لیکن اس کو اتنے پیسے نہ مل سکے وہ اس سے ڈھول خرید سکے۔ بہرحال اس نے ایک چھڑی جو کہ کافی مضبوط سی تھی وہ لا کے اپنے بیٹے کو دے دی، وہی اس کو کہیں سے ملی تھی۔ لڑکے نے سوچا کہ وہ مایوس نہیں ہوگا، نا امید نہیں ہوگا، ڈھول نہیں ملا تو کیا ہوا، کوئی بات نہیں۔ اس نے کہا، بہت شکریہ امی۔ اس نے اس چھڑی کے ساتھ مختلف چیزوں کو بجانا شروع کیا، وہ کہیں پہ زور سے مارتا، آہستہ سے مارتا، اور اس طرح سے وہ اس سے لطف اٹھانے لگا۔ جب وہ اپنی چھڑی کو لہراتے ہوئے جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ اس کی ہمسائی چولہے میں آگ جلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ آگ نہیں جل رہی تھی، بس دھواں ہی اٹھ رہا تھا۔ اس کے دل میں کچھ خیال آیا، وہ اس کے پاس گیا اور کہا، آپ میری چھڑی سے اپنے چولہے میں آگ جلا لیں۔ اس عورت نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ جب چولہا روشن ہو گیا تو اس نے اسے ایک روٹی بنا کر دی۔ لڑکا روٹی کھانے ہی والا تھا کہ اس نے ایک بچے کو بھوک سے روتے ہوئے سنا۔ وہ بچے کی ماں کے پاس گیا، اس کے پاس کھانا نہیں تھا۔ اس روٹی کی ضرورت مجھ سے زیادہ آپ کو ہے، لڑکے نے اس عورت سے کہا۔ عورت نے بچے کو وہ روٹی کھلائی اور شکریہ کے طور پہ اس نے اس کو ایک دھات کا جگ دیتے ہوئے کہا، یہ میری طرف سے۔ کیا خوبصورت تحفہ ہے۔ لڑکا اس جگ کو آہستہ، زور سے، خوشی سے بجانے لگا کہ جیسے وہ ایک ڈھول ہو۔ اس شور میں وہ سن ہی نہیں سکا کہ قریب ہی ایک شخص، بوڑھا شخص کراہ رہا تھا۔ پانی! آدمی چلایا۔ لڑکا بھاگتا ہوا گیا اور کنویں سے جگ میں پانی بھر لایا۔ آدمی نے پانی پیا اور کہنے لگا، میں ایک تاجر ہوں، مگر ڈاکو نے میرا سارا سامان لوٹ لیا ہے۔ پاس ہی دو خوفزدہ گھوڑے بھی کھڑے تھے درختوں کے پیچھے۔ لڑکا جگ ان کے پاس بھی لے گیا، انہوں نے بھی پانی پیا اور پھر وہ کافی پرسکون ہو گئے۔ آپ میرا جگ لے لیں، آپ اسے بیچ سکتے ہیں، لڑکے نے پیشکش کی۔ تمہاری اس مہربانی کے لیے گھوڑوں میں سے ایک گھوڑا تم لے لو، تاجر نے کہا۔ اتنا اچھا تحفہ، لڑکے نے کہا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور وہاں سے چلا گیا۔ راستے میں اس نے دیکھا کہ کچھ آدمی فگ کے یعنی انجیر کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کچھ اداس اور پریشان نظر آ رہے تھے۔ لڑکا ان کے پاس گیا اور کہا، کیا بات ہے؟ ایک جوان نے کہا، میری شادی ہے، بارات لے کے جانا ہے، جہاں پہ یہ بینڈ باجے والے بھی ساتھ جائیں گے، لیکن اگر میں پیدل گیا تو سب لوگ وہاں پہ میرا مذاق اڑائیں گے، میں اس لیے پریشان ہوں۔ لڑکا چھلانگ لگا کے گھوڑے سے نیچے اترا اور گھوڑے کی لگام سے تھماتے ہوئے کہا، مجھ سے زیادہ اس گھوڑے کی ضرورت آپ کو ہے۔ بینڈ باجے والے اٹھے اور میوزک بجانے لگے، گانا گانے لگے۔ اتنی مہربانی کرنے کے لیے بہت شکریہ، ان میں سے ایک نے کہا، اور لڑکے کو ایک خوبصورت سا ڈھول یعنی ڈرم تحفے کے طور پہ پیش کر دیا۔ لڑکا تو خوشی سے چلا ہی اٹھا۔ اس نے آہستہ سے، زور سے، خوشی سے نئے ڈھول کو بجایا۔ پھر وہ گھر پہنچا۔ گھر پہنچ کر اس نے ساری کہانی اپنی امی کو بتائی۔ وہ بہت خوش تھا۔
जब आप किसी के साथ अच्छा करते हैं तो ये अच्छाई आपकी तरफ लौट के आती है, यानी आपको उसका बदला मिलता है, उसकी माँ ने उससे कहा। ये वो सबक था जो ये लड़का कभी नहीं भूल सका। और फिर घर के सभी अफराद बहुत खुश थे। आप नीचे चिकन्स को भी खुश खुश देख सकते हैं। अब आप ये बताइए, आपने इस कहानी से क्या सीखा? नीचे कमेंट्स में लिखिए, मुझे बताइए, और साथ साथ शेयर करना मत भूलिए। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगली कहानी का इंतजार करें। अगली कहानी तक के लिए अल्लाह हाफिज।